ثلاثی مجرد کے کتنے ابواب ہیں، کیا کیا اسکیل ہوتے ہیں اس کے، تو اس میں جاننا چاہیے کہ ہم عربی زبان میں دیکھتے ہیں کہ ایک اسکیل فکس کر دیتے ہیں، وہ فا عین لام کا اسکیل ہے۔ ثلاثی کا ہوگا تو فا عین لام 3 ہوں گے، اور رباعی کا ہوگا تو فا عین لام لام۔ یہ ایک اسکیل انہوں نے ایک فکس کر دیا کہ اسی پر سارے حروف آپ لگا لیجئے۔ تو ثلاثی مجرد، رباعی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مزید فی، تو یہ 4 ہو گئے، 4 گروپس ہو گئے۔ تو ان میں مختلف اسکیلز عربوں کے یہاں استعمال ہوتے ہیں، اور اسی کی بیس پہ کہا جاتا ہے کہ یہ کون سا ہے، یہ کون سا ہے۔ تو ثلاثی مجرد کے 6 صیغے ہیں، 6 باب ہیں، 6 گروپس ہیں، کہہ لیجیے 6 کیٹیگریز ہیں، اور وہ ڈیپینڈ کرتی ہے عین کلمہ پر۔ ثلاثی مجرد میں فا عین لام کا جو اسکیل ہے، تو فا کلمہ، عین کلمہ، لام کلمہ، 3 ہو گئے نا۔ پہلے والے کو فا کلمہ بول دیتے، جو بھی ہو، جیسے عبدہ اگر ہے تو عین کو فا کلمہ بولیں گے، با کو عین کلمہ، لام کو، دال کو لام کلمہ۔ یہ چونکہ اس کے اسکیل پہ آ رہا ہے، اس کی پوزیشن پہ آ رہا ہے، تو اس کی پوزیشن پہ ہونے کی وجہ سے اس کا نام وہ دے دیتے ہیں کہ فا کلمہ یہ ہے۔ تو فا اعلیٰ کے اسکیل پہ گویا سمجھ لیجئے۔ ابھی اس میں فا پر جو ہے ثلاثی مجرد میں ہمیشہ زبر ہوتا ہے، اور لام پر ہمیشہ زبر ہوتا ہے ثلاثی مجرد، جبکہ عین کلمہ جو ہوتا ہے، عین، فا اور لام کے علاوہ بیچ میں جو عین ہے، عین کلمہ، وہ بدلتا رہتا ہے، کبھی اس پر زبر آ جاتا ہے، کبھی اس پر زیر آتا ہے، کبھی اس پر پیش آتا ہے۔ یہ 3 ہی پاسبلٹیز ہیں۔ تو اس کے مضارع جو ہوتے ہیں، مضارع اسی سے جب بنتا ہے تو اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ عین کلمہ اس پر زبر، زیر اور پیش آ جاتا ہے۔ تو 3 پوزیشن عین کلمے کی ماضی میں ہو سکتی ہیں، زبر، زیر، پیش، اور 3 ہی پوزیشن، 3 ہی پاسبلٹیز عین کلمے کی مضارع میں ہو سکتی ہیں۔ تو اگر اس کی ٹوٹل پاسبلٹیز بنائیں 3 × 3 تو یہ 9 بنتی ہیں، لیکن عربوں نے 9 استعمال نہیں کی، ان میں سے 6 ہی استعمال کرتے ہیں۔ 3 کو انہوں نے رد کر دیا، قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ بولنے میں ثقیل ہوں گی، اس کو استعمال نہیں کرتے۔ یہ ذہن میں رہے کہ یہ سب ترتیب، یہ ساری تفصیلات، یہ استقراءً عربوں کو دیکھا کہ وہ اپنی ایک زبان بول رہے ہیں، تو بعد والے اس کو پڑھتے، سنتے، دیکھتے، اندازہ لگاتے پھر کہ اچھا اس طرح سے کرتے۔ تو سارے افعال کو سامنے رکھ کے دیکھا تو معلوم ہوا کہ عربوں کے جتنے بھی افعال ہیں، وربز ہیں، ان کو اگر ہم کیٹیگرائز کرنا چاہیں تو ثلاثی مجرد کی جتنی کیٹیگری بنے گی وہ ان 6 ہی اسکیل میں سے ہوں گے، 6 ہی ان کے کمبینیشن ہوں گے، اور وہ سب عین کلمے پر ڈیپینڈنٹ ہے۔ عین کلمہ یا زبر والا ہوگا، یا زیر والا ہوگا، یا پیش والا ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں مضارع کا عین کلمہ، یہ جو ماضی میں ہوا، اس کے مقابلے میں مضارع کے جو عین کلمہ ہے، ماضی میں جس طرح فتح، ضمہ اور کسرہ آئے گا، اس طرح مضارع میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اب یہ کمبینیشنز بنیں گے۔ تو کون کون سے کمبینیشن ہیں جو عربوں کے ہاں رائج ہیں یا وہ چلتے ہیں، باقی نہیں چلتے ہیں؟ وہ 6 ہیں۔ فا کلمہ اور لام کلمہ تو آپ جان چکے کہ اس پر ہمیشہ فتح ہوگا۔ عین کلمے کی خالی بات ہو رہی ہے۔ تو عین کلمہ زبر والا ہو ماضی میں، اور مضارع میں عین کلمہ زبر والا ہو، تو یہ بھی عربوں کا استعمال ہوتا ہے۔ عین کلمہ ماضی میں زبر والا ہو اور مضارع میں زیر والا ہو، یہ بھی عربوں کے ہاں چلتا ہے۔ عین کلمہ پیش والا ہو اور عین کلمہ یہاں پر بھی زبر والا ہو ماضی میں، اور مضارع میں پیش والا ہو، تو یہ بھی عربوں کا رائج ہے۔ تو اس کی مثالیں دیکھ لیں۔ ضربہ، دیکھیں عین کلمہ کون سا ہے اس میں؟ را پر کیا ہے؟ زبر ہے۔ ضربہ، اس کا مضارع آتا ہے یضرب، تو یضرب، عین کلمہ یہاں پر کیا ہے؟ را پہ کسر آ گیا، یہ بھی چلتی ہے، ایک باب اس نام سے چلتا ہے۔ دوسرا فتح، عین کلمہ پہ زبر ہے، فتح عین کلمہ تا ہے اور اس پر زبر ہے،
اور اس کا مضارع آتا ہے یفتح، تو یہاں پر بھی تا پر زبر ہے، تو دیکھیں دونوں میں زبر ہوا، یہ بھی چلتا ہے عربوں کا. اور عین کلمہ زبر والا ہی ہے، نصارا، اور مضارع اس کا آتا ہے ینصرو. تو صاد پر وہاں پر فتح تھا ماضی میں، مضارع میں ضمہ آ گیا، جو اوپر چارٹ میں بھی نظر آ رہا ہے آپ کو. تو یہ بھی پاسبلٹی ہے. تو تینوں پاسبلٹیز ہے کہ عین کلمے پر زبر ہو ماضی میں اور مضارع میں زبر زیر پیش تینوں ہو. تو تین پاسبلٹیز یہ ہو گئی. عین کلمہ پر اگر زیر ہو ماضی کے اندر تو مضارع میں دو پاسبلٹیز ہیں کہ مضارع والے عین کلمہ پر یا تو کسرہ ہی ہو، زیر ہی ہو، یا زبر ہو. تو سمع مثلا، سمع میم عین کلمہ ہے اور اس پہ زیر ہے ماضی کے اندر، مضارع اس کا آتا ہے یسمع، میم پر فتح آ گیا. یہ بھی پاسبلٹی ہے، یہ بھی عربوں میں چلتی ہے. اور اسی طرح حسیبہ عین کلمہ کسرہ والا ہے اور اس کا مضارع آتا ہے یحسب، تو اس پہ بھی کسرہ ہے، تو دونوں میں کسرہ ہو یہ بھی چلتا ہے عربوں کے. تو یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. اب عین کلمہ کسرہ والا ہو اور مضارع والے عین کلمے پر پیش ہو، یہ نہیں چلتا عربوں کے. ایسا کوئی کمبینیشن نہیں ہے، اس کو انہوں نے استعمال ہی نہیں کیا کبھی. کیوں نہیں کیا؟ ان کی مرضی، ان کی زبان ہے. یہ تو ہم نے انفر کیا ہے، اسس کیا ہے. اور عین کلمہ ماضی میں پیش والا ہو اور مضارع میں بھی پیش والا ہو، یہ بھی چلتا ہے. کروما یا کرومو، بعود یا بعود. اور اس میں خالی یہی چلتا ہے، عین کلمہ پیش والا ہو ماضی میں تو مضارع میں خالی پیش والا ہی چلے گا. تو اس سے آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ کل یہ 6 پاسبلٹیز ہیں. عین کلمہ اگر پیش والا ہو اور ماضی میں اور مضارع میں عین کلمہ پر زبر یا زیر نہیں آ سکتا، وہ کمبینیشن اپلائی نہیں ہوتا. عربوں نے اس کو یوز ہی نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ ان کی مرضی، ان کی زبان ہے. تو 9 میں سے 6 پاسبلٹیز ہیں. سارے افعال کو ان 6 میں کہیں نہ کہیں رکھ سکتے تھے. اس بنیاد پر ان کے نام دے دیے گئے: باب، نصر، ضرب، سمع، فتح، کروم، حسیبہ. یہ 6 ہیں اور اسی ترتیب سے ہے. یعنی سب سے زیادہ افعال آتے ہیں نصر ینصر سے، پھر ضرب یضرب سے، پھر سمع یسمع سے، پھر فتح یفتح سے، پھر کروم یکرم سے، پھر حسب یحسب سے، بہت تھوڑے سے. تو یہ اوپر چارٹ میں آپ کو بات تفصیل سے سمجھ میں آ جائے گی. اب اس کو غور سے دیکھیے اور سمجھنے کی کوشش کیجیے.